الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ جز نمبر 18، 18واں پارہ، سورۃ النور۔ سورۃ النور کی آیت نمبر 10 تک ہم پڑھ چکے اور آج ہم 11 پڑھیں گے، بلکہ 11 بھی پڑھ لی تھی لیکن نہیں، ہم 11 سے سٹارٹ لیتے ہیں تاکہ اس کی کنٹینیویشن جائے، آگے کافی ساری آیات اسی سے کنیکٹڈ ہیں۔ اور یہ بتانے سے پہلے 11 آیا سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ کو کچھ بیک گراؤنڈ میں نے دیا تھا واقعہ عفق کا، کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پر الزام لگایا گیا زنا کا، اور میرے خیال میں اب مجھے ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ وہاں سے آپ دوبارہ سے سن سکتے ہیں۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ جو جاؤ وہ لائے، بالعفق کے ساتھ، عصبتن وہ ایک گروہ ہے، گروپ آف پیپل ہے، منکم تم ہی میں سے، کون تھے؟ منافقین میں سے عبداللہ بن ابی جو منافقین کا سردار تھا، اور اس کے ساتھ کے دوست سارے منافقین، باقی منافقین ہی میں سے تھے، لیکن ان میں سے 3 بندے کون تھے؟ مومن، جن میں سے ایک حسان بن ثابت، اور دوسرے مسدہ بن اساسہ، اور تیسری ایک عورت تھی حمنہ بنت جہش۔ یہ تین لوگ مومن تھے، یہ بھی ان میں شامل ہیں۔ وہ ایک گروہ ہے، منکم تم میں سے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جو انسیڈنٹ ہوا، لوگوں نے الزام لگایا اور حالات اتنے خراب ہوئے، لا تحسبوہ، نہ تم گمان کرو اس واقعے کو، شرن برا، لکم تمہارے حق میں، تمہارے لیے، بلکہ ہوا وہ جو واقعہ ہے، جو انسیڈنٹ ہو چکا، خیر لکم وہ بہترین ہے تمہارے لیے۔ اللہ اکبر، اتنا برا واقعہ، سارے مسلمان کیا ہیں؟ شک و شبے کی حالت میں، بہت کنفیوز ہیں، کچھ بات کر رہے ہیں، کچھ بات نہیں کر رہے، لیکن جو خاموش بھی ہیں ان کا دل بھی مطمئن نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اس ساری بیڈ سچویشن کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تم لوگوں کے لیے کوئی خیر رکھی ہوئی ہے، اور یہ ہے ہمارے دین کی خوبصورتی۔ جب بھی ہمارے مذہب کے لیے، اسلام کے لیے حالات، وہ کہتے ہیں نا دائرہ تنگ ہو رہا ہے، حالات بڑے خراب ہو گئے ہیں، لیکن ان خراب حالات کے باوجود اللہ سبحانہ و تعالیٰ مومنوں کا ساتھ دینے والے ہیں، وہ ساتھ دیں گے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دعویٰ ہے، اس نے اپنے ذمے یہ فرض کر رکھا ہے کہ وہ مومنوں کا ساتھ ضرور دے گا، بشرط یہ کہ ہم مومن بن کے رہیں۔ ابھی بات ہو رہی تھی نا کہ کیا ہو رہا ہے، تو انشاءاللہ اس میں کوئی خیر ہوگی۔ بلکہ ہوا وہ خیر لکم بہتر ہے تمہارے لیے، اس میں کوئی بہتری ہے۔ اب بہتری کے سامان آگے کھلیں گے کہ کیا بہتری تھی اس میں۔ لکلی ہر ایک کے لیے، امرئن جو شخص بھی ہے، منہم ان میں سے، ماں جو بھی، اکتسبہ اس نے کمایا، من الاثم گناہ میں سے۔ ہر وہ شخص جو اس معاملے میں بولا، اس کے ذمہ کیا ہے؟ جو کام بھی اس نے کیا، جتنے الفاظ اس نے استعمال کیے، منہ سے اس نے نکالے، وہ گناہ میں سے اسی کے ذمہ ہے اس کا گناہ۔ والذی، اور وہ شخص جو، کون شخص؟ عبداللہ بن ابی کی طرف اشارہ ہے، تولا جس نے اٹھایا، کبرہ ایک بڑا حصہ، کیونکہ وہ لیڈر تھا نا، سب سے پہلی بات، پہلی آواز اس نے اٹھائی تھی، منہم ان میں سے، لہو اس شخص کے لیے ہے، عذاب عظیم بہت بڑا عذاب، دنیا اور آخرت دونوں میں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں لولا کیوں نہیں، اذ جب، سمعتموہ جب سنا تم نے اس کو۔ اب وہ لوگ جو خاموش تھے، کچھ لوگ خاموش بھی تھے نا، سب نہیں بولے، جو لوگ خاموش تھے ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ کیوں نہیں جب تم نے سنا اس الزام کو، ظنّا گمان کیا، مؤمنون مومن مردوں نے، والمؤمنات اور مومن عورتوں نے، بانفسہم اپنی جانوں کے بارے میں، خیرن بہترین، وقالو اور وہ کہتے، ھذا یہ، افک مبین کھلم کھلا جھوٹ ہے۔ کچھ مومن لوگ ایسے تھے موسٹلی جو خاموش رہے، بات ہی نہیں کی،
اب ان کو وہ کہتے ہیں نا ڈانٹ پلائی جا رہی ہے، کیوں نہیں کہا تم لوگوں نے، کیا ھذا افک مبین. اور اس میں ہمارے لیے سبق کیا ہے، جب بھی آپ ایسی کوئی غلط بات سنیں ہم کیا کرتے ہیں، خاموش رہ جاتے ہیں. نہیں، آپ کہیں ھذا افک مبین، غلط ہے، یہ جھوٹ ہے، یہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا. یہاں یہ بتایا جا رہا ہے بے انفسہم، اپنے بارے میں مراد اپنے مومن بھائی یا مومن بہن کے بارے میں، کیونکہ مومن، تمام مومن جو ہیں ان کی مثال کیسی ہے، جیسے ایک جسم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومنوں کی مثال ایسی ہے جیسے ایک جسم، اگر جسم کے کسی ایک حصے میں تکلیف ہے تو اس تکلیف کو باقی سارا جسم محسوس کرتا ہے. آج کل کا مسلمان اپنے آپ کو مومن کہتا ہے، خود پیٹ بھر کے سوتا ہے اور ہمسائے کے گھر میں چولہا نہیں جلتا، خود عیاشی کی زندگی گزارتا ہے اور اس کے قریبی رشتہ دار ترستے رہتے ہیں اپنی ضروریات کے لیے، بیسکس ریکوائرمنٹس جو ان کی زندگی کی ہیں وہ بھی ان کو میسر نہیں ہے. پھر وہ مسلمان گلہ کرتا ہے، کیا اللہ کی مدد کیوں نہیں آتی، میری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی. یہاں کیا بتایا جا رہا ہے، مومن جو ہے ایک جسم کی حیثیت سے ہیں. اگر ایک مومن کسی دوسرے پر الزام لگاتا ہے خاموش نہ رہیں، کیا کہیں، ھذا افک مبین، یہ کھلم کھلا جھوٹ ہے، ایسا تو پاسبل ہو ہی نہیں سکتا. اور جن لوگوں نے الزام لگایا ان سے کیا کہا جا رہا ہے، لولا، کیوں نہیں، جاؤ، وہ آئے، کیوں نہیں وہ لائے، علیہ، اس الزام پر، بے اربتی، 4 شہداء، گواہ. پیچھے بتایا گیا تھا نا، ہم پیچھے پڑھ چکے، کیا پڑھا ہم نے، کہ اگر کوئی کسی پہ الزام لگاتا ہے تو اس کو کیا چاہیے کہ وہ کیا کرے، 4 گواہ لے کر آئے. اور اس قانون کو کیا کہا گیا تھا، قانون قذف. قانون قذف کا قانون کیا بتاتا ہے، 4 گواہ لے کر آئے. اگر وہ 4 گواہ لے کر نہیں آئے گا تو پھر اس کی سزا کیا ہے، 80 کوڑے اس کو لگائے جائیں. یہاں بھی یہ بتایا جا رہا ہے کیوں نہیں، جو الزام انہوں نے لگایا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر، وہ 4 گواہ کیوں نہیں لے کر آئے. فَإِذْ، پھر جب، لم، نہیں، یأتو، وہ آئے، بالشہداء، گواہوں کے ساتھ. کتنے گواہ، 4 گواہ. فَأُولَٰئِکَ، پس وہی لوگ ہیں، عند اللہ، اللہ کے ہاں، ہم الکاذبون، جھوٹوں میں سے. کیونکہ پیچھے ہم کیا پڑھ چکے، جب تک 4 گواہ ہوں گے نہیں، اور یہ 4 گواہ کون ہوں گے، وہ جنہوں نے اپنی آنکھ سے دیکھا اس فعل کو ہوتے ہوئے. لیکن اگر کسی کے پاس 4 گواہ نہیں ہے پھر وہ کیا کرے گا، ایک اور قانون دیا گیا تھا، لیان کا قانون دیا گیا. تو الحمدللہ قرآن نے کسی چیز کو چھوڑا نہیں. یہاں کیا بتایا جا رہا ہے کہ جب ان پہ الزام لگایا گیا وہ 4 گواہ لے کر آتے، پروف کرتے. لیکن اگر وہ 4 گواہ نہیں لے کر آئے تو یہ یاد رکھو اللہ کے ہاں وہ کون ہیں، جھوٹے، وہ جھوٹوں میں سے ہیں. ولولا، اور کیوں نہیں، اور اگر نہیں، فضل اللہ، فضل ہوتا اللہ کا، علیکم، تم پر، اے مومنو، ورحمتہ، اور اس کی رحمت نہ ہوتی تم پر، تو تمہیں پتہ ہے کہ کیا ہوتا، فی دنیا والآخرتی، البتہ دنیا اور آخرت میں، لمسکم، آ پکڑتا، چھو لیتا تم کو، فی، اس میں سے، جو، ماں، جو، افد تم، جس کا تم چرچا کر رہے تھے، فی ہی، اس معاملے میں. کس چیز کا چرچا ہو رہا تھا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، جی، جو الزام لگایا گیا تھا اس کا جو تم چرچا کر رہے تھے، فی ہی، اس معاملے میں، عذاب عظیم، بہت بڑا عذاب. یہ تو یاد رکھو اللہ کی رحمت تھی تم پہ، اللہ کا فضل تھا کہ اللہ نے تمہیں اس عذاب سے بچایا. اللہ عذاب سے کیوں بچاتا ہے، کیوں اللہ نے یہ فضل کیا اور یہ رحمت کی، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندوں کو ڈھیل دیتا ہے، مہلت دیتا ہے. اس لیے ان کی برات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ ساری آیات اتاری. یہ اللہ کا فضل ہے الحمدللہ، کیونکہ اس وقت کا وہ معاملہ وہ تو ہو چکا، لیکن یہ قیامت تک کے آنے والے تمام لوگوں کے لیے ہے، ہم سب کے لیے ہے، کہ جب بھی کوئی غلط الزام سنا جائے، اور الزام کیسے کہ آپ نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا اور کوئی کسی کے بارے میں کوئی معاملہ بتا رہا ہے، اسپیشلی یہ زنا کی طرف اشارہ ہے، تو اس وقت کیا کہا جائے، ھذا افک مبین. یہ 3 ورڈ سیکھ لیں آپ، ھذا افک مبین، کیونکہ قرآن ہمیں سکھا رہا ہے نہیں کھلا کھلا جھوٹ غلط ہے یہ. تو اگر آپ کا رد عمل ایسا ہوگا تو کیا اس بات کا چرچا ہوگا،
نہیں ہوگا. لیکن اگر آپ بھی مزے لے رہے ہیں اور گاسپنگ ہو رہی ہے, آگے سے اس کو پاس کرو, آگے سے اور میسیجز اور پتہ نہیں کیا کیا, تو معاملہ کیا بن جائے گا, کیا ہو جائے گا, بے حیائی پھیلتی چلی جائے گی. تو اس سے بچنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں, ڈرو اللہ کے عذاب سے. اگر اللہ چاہتا عذاب تمہیں پکڑ لیتا دنیا اور آخرت دونوں میں, لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہیں مہلت دی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں از جب تلقونہ لیتی جا رہی تھیں, تم لیتے جا رہے تھے, بے السنتکم اپنی زبانوں پر. بات کس سے کرتا ہے انسان؟ زبان سے. ایک زبان سے بات نکلتی ہے دوسرے کی زبان پہ چلی جاتی ہے, اس کو کہتے ہیں بات کو اپنی زبان پہ لیتے چلے جانا, اور ایک چین بن جاتا ہے. جب تم لیتے جا رہے تھے بے السنتکم اپنی زبانوں پر, وتقولون اور تم کہہ رہے تھے, بے افواہکم اپنے منہوں سے, ماں جو لیسا نہیں, لکم تمہارے لیے تھا, بھی اس کے بارے میں, علم کوئی علم. کس طرف اشارہ ہے؟ واقعہ اف کی طرف اشارہ ہے. تمہیں علم نہیں تھا اور تم اپنے منہوں سے بولتے جا رہے تھے. اور تم کیوں بولتے جا رہے تھے؟ وَتَحْسَبُونَهُ کیونکہ تم گمان کر رہے تھے اس واقعے کو, ان باتوں کو, هَيِّنًا بہت آسان, عام سی بات. زبان اللہ نے دی ہے تو کیا کرنا ہے, بس بولنا ہی ہے نا, بولتے چلے جاؤ. ہاں ایسا, پھر ایسا بھی ہوا ہوگا, اور پھر ایسا بھی ہوا ہوگا. تو یہ جو تمہاری زبانیں اس کو لیتی جا رہی تھی اور تم اس کو بہت ہلکا محسوس کر رہے تھے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وہ ہوا, اور وہ عند اللہ اللہ کے ہاں, عظیم بہت بڑی بات کر رہے تھے تم. ان آیات سے پتہ کیا چلتا ہے؟ زبان پر کنٹرول. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے جبڑوں کے درمیان اور اپنی ٹانگوں کے درمیان دو چیزیں جو ہیں, ان دو چیزوں کی حفاظت کرے گا, میں اس کو جنت کی بشارت دیتا ہوں. اور آج کل یہ دونوں کام بہت مشکل ہو گئے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں, یہ جو باتیں کر رہے ہو تم, دیکھیں اس میں کتنا بڑا سبق ہے ہم لوگوں کے لیے. کسی کو بھی کسی کے ساتھ دیکھ لیا, کسی کو کسی کے ساتھ دیکھ لیا, اور ہم کیا کہ اب میں یہ پروموٹ نہیں کر رہی کوئی کسی کے ساتھ بھی چلا جائے, اس کی بات میں نہیں کر رہی ہوں, غلط ہے, لیکن اس کے بارے میں منہ کھولنا, الفاظ نکالنا, سب کچھ لکھا جا رہا ہے. کرامن کاتبین لکھ رہے ہیں, قیامت کے روز وہ سب دکھایا جائے گا. اور وہ الزام اس لیے ہے کہ آپ بھلے نہ اندر سے سچ ہو چکا, آپ نے تو نہیں دیکھا. جب تک آپ نے کسی چیز کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا, اس کے بارے میں زبان کھولنا عذاب کو دعوت دینا ہے. بس یہ بات یاد رکھیں. تو اس چیز سے بچنا چاہیے, کیونکہ یہ کہنے کو تو بڑی آسان ہوتی ہے بات کرنا کہ ہاں چلو ایسا بھی ہو گیا ویسا بھی ہو گیا, لیکن آگے سے اس کے لیے بہت بڑی سزا ہے. وَلَوْلَا اور کیوں نہیں, از جب, سمعتموہ تم نے سنا اس کو. اب پیچھے کن کو بتایا گیا, کیوں خاموش رہے, ٹھیک ہے نا, کیوں خاموش رہے, کہہ دیتے, کیا کہتے, ھذا افک مبین. اب اس آیت میں کیا بتایا جا رہا ہے کہ جب تم نے سنا اور تم ویسی فضول باتیں کر رہے تھے, اس سے بہتر یہ تھا کہ تم یہ کہتے. کیا کہتے؟ ولولا اور کیوں نہیں, از جب, سمعتموہ تم نے سنا اس کو, قلتم تو تمہیں کہنا چاہیے تھا. کیا کہنا چاہیے تھا؟ ماں نہیں, یکونو ہے, لنا ہمارے لیے, نہیں جائز ہمارے لیے, نہیں شایان شان ہمارے لیے, نہیں زیب دیتا ہم کو, ان یہ کہ نتکلما ہم بات کریں, بہذا اس قسم کی. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, کیونکہ یہ معاملہ کس کا ہے؟ امہات المومنین, ان کی بات ہو رہی ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کون تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے سب سے چہیتی بیوی. بیویاں تو کافی تھیں نا ان کی, لیکن ان میں سے جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی وہ ان کے دل کے زیادہ قریب تھی. تو تم ایسا کر کے کیا کر رہے ہو؟ ایون آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو جس سے ریلیٹڈ ہوتا ہے تو وہ اسی کا ریپریزنٹیٹو ہوتا ہے نا, کہ کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایسی عورت کا انتخاب کیا جس میں نعوذ باللہ اس قسم کی کوئی بات تھی؟ تو بینگ اے مومن تمہیں کیا کہنا چاہیے تھا؟ ہمیں زیب نہیں دیتا کہ ہم اپنے منہ سے ایسے الفاظ بھی نکالیں. تمہیں یہ کہنا چاہیے تھا. کیوں؟ سبحانکا, تو پاک ہے. ھذا یہ, بہتان عظیم, یہ بہتان ہے بڑا. پیچھے کیا کہا گیا؟ ھذا افک مبین. یہاں کیا کہا گیا؟ ھذا بہتان عظیم, بہت بڑا الزام ہے یہ, سوچ سے بھی بیونڈ بات ہو رہی ہے.
اور ایسی باتیں کر کے تم کیا کر رہے ہو؟ اپنے پیغمبر کو تکلیف پہنچا رہے ہو. اور یہ یاد رکھو وہ لوگ کہ ان الذین، وہ لوگ جو یؤذون اللہ و رسولہ، جو تکلیف دیتے ہیں رسول کو اور اللہ کو اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے بارے میں بتایا کہ لعن اللہ، لعنت ہے ان پر اللہ کی طرف سے، فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. تو اس لعنت سے بچو اور اس قسم کی بات نہ کرو. جو کر رہے ہیں ان کو بھی روکو، کیونکہ خاموشی کی اجازت بھی نہیں ہے. اور روکنے کا انداز کتنا خوبصورت بتایا جا رہا ہے کہ نہیں، ہمیں یہ شایان شان نہیں کسی، بیسیکلی یہ اس قسم کی بات جو ہوتی ہے، یہ عام روٹین کی بات کر رہی ہوں اس واقعے کے بارے میں، کہ زنا کے بارے میں منہ کھولنا یہ ہے ہی گندی بات، کیونکہ یہ گندا کام ہے، گندا فعل ہے. اس لیے اگر اس قسم کی کوئی بات ہو، خاموشی اختیار کی جائے. اگر آپ کے پاس 4 گواہ نہیں ہیں تو خاموش رہیں، بھلے نہ آنکھوں سے دیکھ لیا ہے. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو یہاں کیا بتایا جا رہا ہے؟ آنکھوں سے بھی نہیں دیکھا، لیکن اس کے باوجود ایک مومن کا رد عمل اس قسم کی بات سننے کے بعد کیا کہنا چاہیے؟ نہیں، مجھے زیب نہیں دیتا. اور یہ معاملہ کس کا ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. وہ تو بالکل بھی کسی انسان، کسی مسلمان کو اس بات کی اجازت نہیں کہ وہ اس قسم کی گندی بات کرے آپ کے بارے میں. اس لیے ساتھ ہی بتا دیا گیا یعظکم اللہ، نصیحت کرتا ہے تم کو اللہ، ہم سب کو نصیحت کی جا رہی ہے. ان نہ تعودو، تم پلٹو، لمثلہ، مانند اس کی، ابداً، کبھی بھی. اس قسم کا معاملہ ہو، جنہوں نے جو بات کر لی آئندہ اس قسم کی کوئی بات نہیں کرنی. فار ایور کے لیے ایک اصول دیا جا رہا ہے عام لوگوں کو بھی، اور اس وقت کے لوگوں سے بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ آئندہ کے لیے، کیونکہ نکل گیا نا منہ سے، باتیں تو نکل گئی ہیں، لیکن اب قرآن کی آیات جو نازل ہوئی تو ظاہر ہے اس وقت کے لوگ جن نے یہ سنا تو کیا کیا انہوں نے؟ شرمندگی ہوئی یا نہیں؟ اسپیشلی یہ 3 مومن لوگ جو تھے، 1 عورت اور 2 مرد. کیا بتایا جا رہا ہے؟ آئندہ کے لیے اگر اس قسم کی بات کوئی بھی کرے تو تم اس میں اپنا شیئر نہ ڈالنا. اور شیئر ڈالنا بھی ہے تو کتنا؟ ھذا افک مبین، ھذا بہتان عظیم. یہ 2 باتیں کرنی ہے، اس سے زیادہ اور کچھ بھی نہیں. ان کنتم مؤمنین، اگر ہو تم مومنوں میں سے. تو مومن کے لیے خلاصہ سب کیا ہوا ان باتوں کا؟ مومن مرد اور عورت کے لیے اس بات کی اجازت نہیں کہ وہ بے حیائی پر اپنی زبان کھولے کسی بھی سچویشن میں. اس کو اس بات کی اجازت نہیں اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ مومن ہے، کیونکہ مومن اندر باہر دونوں سے پاک صاف ہوتا ہے. نہ اس کی زبان گندی ہوتی ہے، نہ اس کا دل گندا ہوتا ہے. اس لیے دلوں کی صفائی کے بارے میں آیا نا کہ سب سے پہلے اپنے دلوں کو صاف کر لینا چاہیے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں یبین اللہ، اور بیان کرتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ، لکم، تمہارے لیے، آیاتی، ان آیات کو. یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برات ہو گئی، وہ پاک ہیں، انہوں نے ایسا کچھ نہیں کیا. اور یہ واقعہ جو ہے یہ ٹوٹلی عفق پر، جھوٹ پر مشتمل ہے. واللہ، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ، علیم، وہ خوب جانتا ہے، اور وہ حکیم، حکمت والا بھی ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر وہ پاکیزہ تھیں تو یہ الزام ان پہ کیوں لگا؟ لیکن قرآن ہمیں کیا بتاتا ہے کہ اس میں تمہارے لیے خیر ہے. کس کے لیے خیر؟ سب کے لیے خیر، پوری امت کے لیے خیر، کیونکہ ان کی بدولت یہ سارے احکامات ہم تک پہنچے. ان کی برات کی بدولت اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کی برات کی کہ وہ پاکیزہ ہیں، ان کے تھرو یہ سارے جو آیات ہیں ان کی شان میں بیسیکلی نازل ہوئے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑی کیا ہے؟ نعمت ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے کہ ہمیں لاس کے بارے میں بتایا گیا کہ ہمیں کیا کچھ کرنا چاہیے اور کیا کچھ نہیں کرنا چاہیے. اور آگے بہت خوبصورت آیات، ان الذین، بے شک وہ لوگ جو یحبون، وہ پسند کرتے ہیں، ان یہ کہ تشیع، پھیلے، فاحشہ، بے حیائی. اور یہاں فاحشہ سے مراد زنا کی بات ہو رہی ہے. وہ لوگ جو یہ پسند کرتے ہیں کہ بے حیائی پھیلے، کدھر پھیلے؟ فی الذین، ان لوگوں کے درمیان، آمنو، جو ایمان والے ہیں. جیسے واقعہ عفق تھا، مومنہ ہے نا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مومنہ تھیں، ان پہ الزام لگایا گیا، اور منافقین کی کوشش کیا تھی کہ کیا کیا جائے؟ اس بے حیائی کو خوب چرچا اس کا کیا جائے. لہم، ان کے لیے ہے، عذاب علیم، دردناک عذاب.
کن لوگوں کے لیے دردناک عذاب کے بارے میں بتایا جا رہا ہے؟ جو کیا کرتے ہیں؟ بے حیائی کی باتوں کا چرچا کرتے ہیں۔ اب آئیں ان بے حیائی کی باتوں کی طرف۔ کیا کرتا ہے انسان؟ لوگ کیا کرتے ہیں؟ ایسی محفلوں کا سجنا یا سجانا جس میں بے حیائی کی باتیں ہوں، اور باتوں میں کیا آتا ہے؟ کیا آتا ہے باتوں میں؟ سٹوری سنانا ان محفلوں میں، یا شعر و شاعری، اور اس شاعری کے ساتھ پھر جب آپ بجانے والے آلات شامل کرتے ہیں تو اس سے کیا بنتا ہے؟ جی ہاں، موسیقی۔ ایسی موسیقی جو بے حیائی کی طرف انسان کو لے جائے۔ تو موسیقی میں اور ہوتا کیا ہے؟ جی، تو وہ محفلیں جس میں بے حیائی کی باتیں ہوتی ہیں، نئے نئے قسم کے فیشن۔ کس قسم کے فیشن؟ جو انسان کو بے حیائی پر ابھارے۔ شیطان نے کیا کیا تھا؟ ہمارے والدین کا لباس اتروا دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی ہوا کے ساتھ کیا کیا تھا؟ جب ان کو پھل کھلوایا اس نے تو کیا ہوا؟ لباس اتروا دیے۔ قرآن کیا بتاتا ہے؟ بچوں، شیطان کے ٹریپ سے جیسے اس نے تمہارے باپ دادا کے، تمہارے آباء و اجداد کے لباس اتروائے، ایسے وہ تمہارے بھی اتارے گا۔ اور دیکھا بھی جائے تو جتنا زیادہ بے حیا لباس لوگ پہنتے ہیں، اتنی زیادہ بے حیا لوگ ہی ان کی تعریف کرتے ہیں۔ ایسا ہے یا نہیں؟ آس پاس دیکھیں کس قسم کا فیشن چل رہا ہے جو بے حیائی کی طرف انسان کو ابھارتا ہے۔ کس قسم کی گیدرنگز ہیں ہماری، جب ہم اپنی گیدرنگز میں جا کے بیٹھتے ہیں تو وہاں کیا ہوتا ہے؟ کس قسم کی باتیں ہوتی ہیں؟ کیونکہ ان میں ساری چیزیں اس میں شامل ہیں۔ بے حیائی کی باتوں کو لوگوں میں پھیلانا، تو اس کے جو ریسورسز ہیں وہ کیا کیا ہو سکتے ہیں؟ گیدرنگز، ایسی پارٹیز، ایسے فنکشنز، ایسی جو شعر و شاعری ہے، چاہے گانوں کی شکل میں ہے یا کوئی کچھ بھی آپ اس کو کہہ لیں، اس قسم کی محفلوں میں جانے سے منع کیا گیا۔ جو لوگ اس قسم کی محفلوں کو کیا کرتے ہیں، ارینجمنٹس ان کی کرتے ہیں، ان کے لیے دردناک عذاب فی دنیا میں بھی ان کو رسوائی حاصل ہوگی، والآخرہ، اور آخرت میں بھی ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ واللہ، اور اللہ سبحانہ و تعالی، یعلم، وہ خوب جانتا ہے، وانتم، اور تم، لا تعلمون، نہیں تم جانتے۔ دیکھیں، جب اس سورہ کو ہم نے سٹارٹ کیا تو سٹارٹنگ میں ہمیں بتا دیا گیا، کیا بتایا گیا؟ کہ یہ سورت کیا ہے؟ ہم نے اس کو اتارا، وَفَرَضْنَاهَا، اور اس کی آیات کو ہم نے فرض کر لیا ہے۔ جو بھی آیات ہم پڑھ رہے ہیں اس میں فوکس کریں اور اپنے آپ کے ساتھ اس کو جوڑیں، کہیں کچھ غلط تو نہیں ہو رہا، کہیں زبان سے کچھ نکل تو نہیں گیا، کہیں کسی پہ الزام تو نہیں لگا لیا، کیونکہ کلیئر کٹ آیت کیا بتاتی ہے؟ دردناک عذاب دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ لیکن اگر ایسا کچھ ہو چکا تو اس کے لیے استغفار کریں، توبہ کریں، اللہ سے بھی توبہ کریں، اور جس پہ لگایا تھا اس سے بھی معافی مانگ لیں، کیونکہ ابھی ہم زندہ ہیں الحمدللہ، تو ہم ایسا کر سکتے ہیں، اور موت کے بعد توبہ کچھ نہیں ہونے والی۔ کیا بتایا جا رہا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ خوب جانتا ہے اور تم نہیں جانتے کہ کون کس نیت سے، کس محفل میں بیٹھ کے کس نیت سے کیا باتیں کر رہا ہے۔ کیونکہ کچھ لوگ بڑے زبانی الفاظ میں بھی باتیں کرتے رہتے ہیں، اور ان کے ذہن میں یہ ہوتا ہے جیسے ہم کسی کی اصلاح کر رہے ہیں، ہاں کہ وہ اصلاح نہیں کر رہے ہوتے، وہ بے حیائی کو پھیلا رہے ہوتے ہیں۔ وَلَوْلَا، اگر نہ، فضل اللہ، فضل ہوتا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا، علیکم، تم پر، اے لوگو، ورحمتہ، اور اس کی رحمت، تو کیا ہوتا؟ تم تک یہ احکامات پہنچتے ہی نہ۔ یہ اللہ کا فضل ہے کہ اس نے ایسی سچویشن پیدا کی کہ لوگوں کو ضرورت پڑی، یا اللہ کب فیصلہ آئے گا، کیا فیصلہ آئے گا؟ ایون آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی واقعہ افک کے موقع پر خاموش رہے۔ کیا آپ نہیں کہہ سکتے تھے نہیں میری بیوی ہے، مجھے بھی اس پہ مکمل اعتبار ہے، یہ ایسا نہیں کر سکتی؟ نہیں، کیوں؟ آپ کا اسوہ حسنہ اس پہ چل کے، یہ قرآن اور سنت قیامت تک کے آنے والے سب لوگوں کے لیے ہے، اس لیے انتظار کیا گیا۔ اب انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اور آیات نہیں آنے والی، خاتم النبیین، بات ختم ہو گئی۔ لیکن جو اصول بتائے گئے، یہ اصول سب کے لیے ہیں، اور الحمدللہ کتنی ڈیفرنٹ سچویشن بتا دی گئی کہ اس سچویشن میں یہ کریں، اس سچویشن میں یہ کریں۔ یہاں بھی یہی بتایا گیا کہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے، اللہ کی رحمت ہے۔ اٹ مینس قرآن ہم سب کے لیے کیا ہے؟ رحمت اور اللہ کا فضل ہے، الحمدللہ۔ وَأَنَّ اللَّهَ، اور بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ، رؤوف، وہ بہت محبت کرنے والا ہے، کس سے؟ اپنے بندوں سے، ہم سب سے، رحیم، اور بار بار ترس فرمانے والا ہے، بار بار
رحم کرنے والا ہے. یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو وہ جو ایمان لائے، لا تتبعوا، نہ تم پیروی کرو، خطوات شیطان، نہ تم پیروی کرو شیطان کے قدموں کی. شیطان کے قدم، قدم کیا ہوتا ہے؟ شیطان کے قدم کسی کے فٹ پرنٹس پہ چلنا. فٹ پرنٹس پہ کون چلتا ہے؟ جب وہ سامنے والا آپ کا رول ماڈل ہوتا ہے. ایسا ہے یا نہیں؟ جو لوگ بھی شیطان کے طریقے کو اپنائیں گے، اٹ مینس وہ اس کے دوست ہیں، وہ اس کی پیروی کرنے والے ہیں، اور وہی شیطان ان کے لیے رول ماڈل ہے. شیطان نے کیا کیا؟ کیا کیا تھا شیطان نے؟ انکار اور تکبر. ان ابا واستکبر، انکار کیا تھا اس نے کس چیز سے؟ اللہ کے حکم سے. اللہ کے حکم سے اس نے انکار کیا. واستکبر، اور اس نے تکبر کیا. انا خیر من، میں اس سے بہتر ہوں، میں اس سے بہتر ہوں. خلقتہ من طین، اس کو مٹی سے بنایا گیا، مٹی کے پتلے کو میں سجدہ کروں. وخلقتنی من النار، اور میں تو آگ سے بنا ہوں. اور ان دو چیزوں کو دیکھیں آپ کہ جب بھی انسان اللہ کے احکامات کو رد کرتا ہے، اس سے انکار کرتا ہے، کیونکہ صورت میں کیا بتایا گیا؟ ہم نے اس کو اتارا اور ہم نے اس آیات کو تمہارے لیے فرض کر لیا ہے. جوڑے نا ان کو آپس میں. یہاں کیا بتایا جا رہا ہے؟ وہ لوگ جو شیطان کے قدموں کی پیروی کریں گے، شیطان کے راستے پہ چلیں گے. کون سا راستہ؟ انکار کا راستہ، اللہ کے احکامات سے انکار کریں گے، اور تکبر کا راستہ، بھئی مجھ سے بڑھ کر بہتر تو اور کوئی ہو نہیں سکتا. یہ دو رویے جو شخص بھی اختیار کرے گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو بتا رہے ہیں، وَمَن يَتَّبِعْ، اور جو بھی پیروی کرے گا خطوات الشیطان، شیطان کے قدموں کی، فَإِنَّهُ، تو یہ یاد رکھو کہ اس کا عمل کیسا ہوگا؟ یأمر، وہ حکم دیتا ہے، بالفحشاء، بے حیائی کا. اور یہاں بھی فحشاء سے مراد زنا کی بات ہو رہی ہے. والمنکر، اور گناہ کے کام کا. شیطان کیا کہتا ہے؟ سب لوگ تو کر رہے ہیں، تم بھی کرو. اپنے آپ کو کور کر رہے ہو؟ نہیں. کیوں کور کر رہے ہو؟ یہ آپ کے خوبصورت بال، یہ تو آپ کی بیوٹی ہے، لوگوں کو دکھنے چاہیے. اور یہ کٹس جو ہیں، اور یہ ایسا ہے اور ویسا ہے، اور اپنی باڈی اللہ نے اس لیے دی ہے، اللہ کی طرف سے نعمت ہے. ساتھ میں اللہ کی یاد بھی دلاتا ہے، اللہ کی طرف سے نعمت ہے، لیکن اس کو شو کرنا چاہیے. لوگوں کو دکھاؤ جو تمہارے پاس موجود ہے. اور پھر جب انسان اس کے راستے پہ چلتا ہے تو وہ اس کو کہاں لے جاتا ہے؟ فحشاء. اور فحشاء کا راستہ کون سا ہے؟ زنا کا راستہ. منکر کے راستے پہ لے کے جاتا ہے. منکر کا راستہ ہر گناہ کا کام. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7 ہلاک ہونے والی گناہ جو ہے اس سے بچو، اور جس میں ایک گناہ یہ بھی ہے، سب سے بڑا گناہ. زنا کیا ہے؟ گناہ کبیرہ. کیونکہ اس سے بہت سے لوگوں کو بہت تکلیف پہنچتی ہے، فل ایک جنریشن. کیونکہ زنا کے بعد جو بچہ پیدا ہوتا ہے اس کی زندگی کیا ہوتی ہے؟ عذاب کی طرح. کوئی اس کو جینے نہیں دیتا. اس بچے کا قصور کیا ہے؟ لیکن لوگوں نے کیا کیا؟ شیطان کے قدموں کو فالو کیا. اور شیطان نے ان سے کیا کہا؟ سب کرتے ہیں، کوئی بات نہیں، کر لو، بعد میں توبہ کر لو گے. یہ سب کیا ہے؟ شیطان کے ہتھ کنڈے. وہ انسان کو ٹریپ کرتا ہے. اس کے ساتھ میں بتا دیا گیا، دیکھیں زنا کے بارے میں، عفت کے بارے میں، لعان، قذف، ان سب کے بعد کیا بتایا گیا؟ شیطان کی بات نہ ماننا. کیونکہ یہ سارے کام کون کرواتا ہے؟ شیطان. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ انسان اپنا سب کچھ کر لے گا، یہ تو شیطان نے مجھ سے کروا لیا تھا. نہیں، شیطان سے بچنا ہے. شیطان کیا کرتا ہے؟ وسوسے، خیالات. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کبھی ایک مرد اور عورت اکیلے میں نہ ملیں. کیوں؟ کہ شیطان ان کے ساتھ تیسرا کون ہوتا ہے؟ شیطان. شیطان کیا کرتا ہے؟ مرد کے دل میں عورت کا خیال، اور عورت کے دل میں مرد کا خیال آتا ہے، اور وہ خیالات بڑھتے 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 فحشاء تک پہنچ جاتے ہیں. شیطان کا کام کیا ہے؟ بے حیائی کی طرف، تم سے بے حیائی کے کام کروائے گا، اور تم سے کیا کروائے گا؟ گناہ کے کام کروائے گا. اگر ان دو چیزوں سے بچنا ہے تو کیا کرنا ہے؟ کیا کریں پھر؟ جی، اللہ کے احکامات پر عمل. کیونکہ شیطان ابا، انکار کرتا ہے اللہ کے احکامات کا. اور عاجزی اختیار کریں، اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیا جائے. ولولا، اور اگر نہ، فضل اللہ، فضل ہوتا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا، علیکم، تم پر، ورحمتہ، اور اس کی رحمت، ما، نہ، زکا، وہ پاکیزہ کرتا، منکم، تم میں سے، من احد، کسی ایک کو، ابدن، کبھی بھی.
یہ اللہ کا فضل ہے کہ اس نے تم کو پاکیزہ کر دیا. تو اگر واقعہ افک سے اس آیت کو جوڑا جائے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا کیا؟ ان کی برات کر دی، ان کو پاکیزہ قرار دیا. یہ اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تھی. اسی طرح وہ لوگ جن سے کچھ اس قسم کے گناہ ہو چکے، ان کو چاہیے کہ وہ اپنی زندگی میں اس گناہ سے توبہ کر لیں، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے توبہ کا دروازہ کھلا چھوڑا ہے. کب تک؟ موت کا فرشتہ نظر آنے سے پہلے. جب موت کا فرشتہ سامنے نظر آ جائے تو کسی کی کوئی توبہ قبول نہیں ہونے والی. یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے کہ اس نے کیا کیا؟ تمہارے لیے ایک راستہ کھلا چھوڑا توبہ کا اور تمہیں پاکیزہ کر دیا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں تو یہ آیات اتری، لیکن وہ جو 3 مومن تھے، کون؟ حسان بن ثابت اور مصطح بن اثاثہ اور حمنہ بنت جہش جو تھیں، یہ ان کے بارے میں آیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو پاکیزہ کر دیا کیونکہ انہوں نے توبہ کر لی، سچی توبہ. ولیکن اور لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ یزکی، وہ پاکیزہ کر دیتا ہے، من یشاء، جس کو بھی وہ چاہے. تو ان 3 مومنوں نے معافی مانگی، توبہ کی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا. یہ آیت ان کے بارے میں ہے. اور منافقین کا کیا ہوا؟ جی، منافقین کو بھی پاک کر دیا؟ نہیں، ان کو پاک نہیں کیا، نہ انہوں نے توبہ کی اور نہ ان کی پاکی ہوئی. واللہ، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ، سمیع علیم، وہ خوب سنتا ہے اور جاننے والا ہے. بے شک کیا سنتا ہے اللہ؟ دلوں، جی، زبان کی بات. زبان سے توبہ کی تھی نا انہوں نے. اور جانتا کیا ہے؟ دلوں کے راز، کہ کس نیت سے میرا بندہ میرے سامنے توبہ کرتا ہے. اگلی آیت پڑھنے سے پہلے تھوڑا سا میں آپ کو بیک گراؤنڈ بتا دوں کہ جو 3 لوگ تھے ان میں سے مصطح بن اثاثہ جو تھے وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رشتہ دار تھے. حضرت ابو بکر صدیق کون تھے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد. جب انہوں نے دیکھا کہ مصطح جو ہے ان لوگوں میں شامل ہے جنہوں نے میری بیٹی پہ الزام لگایا ہے، تو حضرت ابو بکر صدیق نے، وہ کیا کرتے تھے، ان کو جو مصطح تھے وہ بیسیکلی ان کے رشتہ دار بھی تھے اور مسکین بھی تھے. مسکین مینز جن کو پورا نہیں ہوتا، سفید پوش، نہ مانگنے والے لیکن ان کا پورا نہیں ہوتا، اور مہاجر بھی تھے. یہ 3 ان میں باتیں تھیں. انہوں نے کیا کیا کہ ان کا وظیفہ جو تھا، جو ان کو دیا کرتے تھے، وہ روک لیا، میں آئندہ نہیں دوں گا. تو اس کے بارے میں بہت خوبصورت آیت، ولا، اور نہ یقتل، نہ قسم کھائیں، اولو الفضل، فضل والے، مالدار لوگ، منکم، تم میں سے، والسعتی، اور وسعت والے، مال رکھنے والے، توفیق رکھنے والے. اشارہ کس کی طرف ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق. وہ قسم نہ کھائیں اس بات پر، ان، یہ کہ نہیں، یؤتو، وہ دیں گے، اولی القربہ، رشتہ دار کو. کس کو؟ مصطح کی طرف اشارہ ہے، مصطح بن اثاثہ کی طرف اشارہ ہے کہ وہ اپنے رشتہ دار کو نہیں دیں گے. والمساکین، اور مسکین کو، والمہاجرین، اور مہاجرین کو، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں. بتائیں نا آپ کو، یہ تینوں چیزیں ان اس سے ریلیٹڈ ہیں کہ وہ کون تھے؟ رشتہ دار بھی تھے، مسکین بھی تھے، اور اللہ کے راستے میں انہوں نے ہجرت بھی کی تھی. تو اے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ اس بات کی قسم نہ کھائیں کہ آپ ان کو نہیں دیں گے، بلکہ آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ وَلْيَعْفُوا، اور معاف کر دیں، چاہیے کہ معاف کر دیں. وَلْيَصْفَحُوا، اور چاہیے کہ درگزر کریں. اللہ اکبر. بیٹی پہ الزام لگانے والے کو معاف کر دیا جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق کو بلایا، بٹھایا اور ان سے پوچھا. کیا پوچھا؟ الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، اے ابو بکر کیا تم یہ پسند نہیں کرتے کہ اللہ تم کو معاف کر دے، تمہارے گناہوں کو اللہ معاف کر دے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ کیوں نہیں، میں چاہتا ہوں کہ اللہ مجھے معاف کر دے. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت ان کو سنائی کہ آپ کے لیے یہ آپ کے شایان شان نہیں کہ آپ اس بات پہ قسم کھائیں کہ آپ مصطح کی ہیلپ نہیں کریں گے. حضرت ابو بکر صدیق نے استغفار کیا اور کفارہ دیا اپنے قسم کا. کیا ہے قسم کا کفارہ؟ 3 روزے رکھنا، جی، کنزیکٹیولی، کوئی دن مس نہیں کرنا. 3 روزے رکھ کے کفارہ دے کے انہوں نے مصطح کی ہیلپ کرنا شروع کی. اور روایت بتاتی ہیں کہ پہلے سے زیادہ ان کو دیتے تھے پھر، کہ نہیں. کیوں؟ کیا چاہتے ہیں وہ؟ الا، کیا نہیں، تحبون، تم چاہتے ہو،
ان یغفر اللہ، یہ کہ بخش دے تم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ، لکم تمہارے لیے تمہارے گناہوں کو. کون نہیں چاہتا کہ اس کے گناہ بخش دیے جائیں؟ اٹ مینس کسی کی ہیلپ کرنا وہ پرسنل نہیں ہوتا کہ آپ پرسنلی اس سے کتنے خوش ہیں، بلکہ کسی کی ہیلپ کرنے کے پیچھے کیا نیت ہونی چاہیے؟ اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ میری خطاؤں کو معاف کر دے. تو بہت خوبصورت آیت کہ چاہے سامنے والا کیسا ہی کیوں نہ ہو، لیکن آپ اس کی ہیلپ کس نیت سے کریں گے کہ ہم اللہ کی رضا کے لیے اس کی ہیلپ کر رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی صدقہ دیتا ہے ایک کھجور کا تو وہ اللہ کے ہاں بڑھتا چلا جاتا ہے، اتنا کہ وہ ایک کھجور احد کے پہاڑ جتنا ہو جاتا ہے. دی تو ایک کھجور تھی لیکن احد کا پہاڑ بن گیا. یہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہ ہاں ہماری نیکیوں کی قدردانی، وہ ہماری نیکیوں کی، ہماری نیتوں کی قدردانی کرتا ہے. تو ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ بغیر کسی اپنے مفاد کے ہم دوسروں کی ہیلپ کرتے جائیں انشاءاللہ. صدق اللہ العظیم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.